اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام و ناظرین نظام، آج ہم اسلامی سال کے آغاز پر پروگرام کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہجرت کے پر بھی پروگرام کیا جائے گا۔ یہ دو عنوان ہیں، اسلامی سال کا آغاز، اسے سارے ہجری کہتے ہیں، اور یہ ہجرت پر بھی ایک مطلب کہ اس کی اہمیت پر بھی ایک گفتگو کی جائے گی، ایک پروگرام ہم اس کے بعد ہجری پر بھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے یعنی سن ہجری کے آغاز سے پہلے حساب کتاب رکھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں تھا۔ عام طور پر اپنے جو حساب کتاب تھے وہ اپنے حافظ کی بنا پر کر لیتے تھے۔ پھر ضرورت محسوس ہوئی سرکاری کاموں کے سلسلے کو سامنے رکھ کر کہ کوئی طریقہ آنا چاہیے۔ کسی بعض روایت میں حضرت ابو موسیٰ عاشری نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ باقاعدہ خط و کتاب رکھنے کے لیے، کام کرنے کے وقت کام متعین کرنے کے لیے یا مطلب کوئی سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ اس میں آسانی رہے۔ اور کوئی ایک روایت میں وہ آپ کے پاس ایک خط ہے جس میں شعبان لکھا ہوتا، تو آپ نے پوچھا حضرت عمر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ شعبان سے کیا مراد ہے؟ شعبان میں تو کسی سال کا تو ذکر نہیں ہے، تو لہذا مشورہ ہوا کہ کوئی سال متعین کیا جائے۔ اس سلسلے میں مشاورت ہوئی۔ زیادہ روایت کے مطابق یہی بات سامنے آتی ہے کہ اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے تمام صحابہ سے باہمی مشاورت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر محرم کے مہینے سے ہجرت کے واقعہ ہجرت پر مطلب کہ وہ بنیاد بنا کر اس سال مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کا آغاز محرم کے مہینے سے کیا گیا۔ یہ سن 17 ہجری کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 سال بعد جب یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمان کا جو سال کا آغاز ہے وہ محرم سے کریں گے اور اس کا نام ہجری سال ہوگا، اسلامی سال ہوگا۔ اس میں سب سے بڑی جو حکمت ہے اس میں مسلمانوں کی اس سال کے آغاز کی وہ واقعہ ہجرت ہے۔ اس سے پہلے جو دوسری قومیں تھیں جن میں بابلی قوم ہے، رومی تھے، ایرانی تھے، اور یہ اپنا ہندوستانی قوم تھے، اور یہ جو لوگ تھے اور یہ اپنے یہودی، رومی، مسیح وغیرہ وہ اپنے اپنے جگہوں کے حساب سے جیسے نام رکھتے تھے۔ مثلا بابلی سن کی ابتدا وقت نصر اول کی ابتدا سے ہوتی ہے۔ رومی کو سن سکندری سے سن کا آغاز کرتے۔ مسیح سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے دن سے کرتے ہیں۔ اور ہندوستان کے جو ہے لوگ ہیں یا ہندوستانی ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں وہ وکرما جیت کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، کسی وکرمی سال کہتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ جنگوں یا بڑے لوگوں کو نام یا پیدائش پر رکھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ رسول کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہجرت کے واقعہ پر، اب ہجرت کا جو واقعہ ہے یہ مسلمانوں کی مظلومیت کا واقعہ ہے۔ مسلمان کو تنگ کیا گیا، مسلمان کو پریشان کے مقام پریشان کیا گیا، تو وہ مظلومیت کی داستان دہرائی گئی، ان کو ہر قسم تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے مدینہ آنے کی دعوت دی، آپ نے باہمی مشاورت سے ان کی دعوت قبول کی، پھر آپ نے اپنے صحابہ کو مدینہ شریف جانے کا کہا۔ یہ واقعہ 11 مطلب کہ ہجری کا اپنا، اس کے بعد جو آپ نے حجۃ الوداع کی اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو عام طور پر محرم کو لوگوں کی حج سے واپسی ہوتی ہے، تو محرم کو ہی اس سن آغاز میں رکھا گیا، اسی حقیقت پیش نظر رکھا گیا، اور حضرت علی کی تجویز پر ہجرت کے واقعہ کو بنیاد بنایا گیا۔ تو ہمیں
سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب نہیں ہے، اسلام میں نہ دہشت گردی ہے نہ کفر کا واریت ہے، اسلام پرامن پرسکون مذہب ہے۔ انہوں نے دنیا اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے اپنے سالوں کے نام رکھے، اسلام نے اپنی مظلومیت کو بیان کیا، صلح صفائی کو بیان کیا، امن و سکون اور آشتی کو سامنے رکھ کر اسلام نے اپنا قدم اٹھایا اور اپنے اہم دن کا اہم یعنی تقریب ہے جسے شاعر اسلامی بھی کہتے ہیں، اسلامی سال کا آغاز کیا ہے، ہجری سال قرار دیا گیا ہجرت کے واقعے سے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی 622 عیسوی میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنا مکہ سے مدینہ کا واقعہ جو ہجرت کا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر پھر انہوں نے اپنے دن مقرر کیے اور اس کو طے کیا، پھر باقاعدہ امیر المومنین حضرت عمر نے اس سلسلے میں اعلان کیا اور باقی سب صحابہ نے اس پہ اتفاق کیا۔ اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے یہ جو ہجرت کا جو واقعہ ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس کی کئی حکمت عملی ہیں۔ یہ سب سے پہلی حکمت عملی میں بیان کر چکا ہوں کہ مسلمانوں نے دنگا فساد سے بچنے کے لیے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے امن و سکون کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیا، مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور یہ مسلمانوں کی یعنی اپنے نزدیک کی خاطر قربانی کا واقعہ تھا۔ مسلمانوں نے کو نئی زندگی ملی مکہ سے مدینہ جانے کی، مدینہ میں جا کر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، بس تو وہاں پر ان کو سہولت ملی، ان کو اسلام کی خدمت کرنے کا، اسلام کے فروغ کا موقع میسر رہا، اور یہ فیصلہ درست تھا۔ تو آغاز ہجری کا آغاز اس لیے اب اس کو اسلامی سال کو ہجری سال کہتے ہیں کہ واقعہ ہجرت پر اس کی بنیاد رکھی گئی، اور جس کا تعلق یعنی قمری دوسرے عام طور پر شمسی سورج کے ساتھ شمسی کیلنڈر کہلاتے ہیں، یہ وہ کیلنڈر جو قمری ہے، یعنی ہر سال یہ چلتا رہتا ہے، اس کا ہر موسم میں ہر مہینہ آتا ہے، آج کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی موسم بہار میں آتا ہے، کبھی موسم خزاں میں آتا ہے، ایسے ہی رمضان شریف ہے، کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی کسی موسم میں آتا ہے، کبھی کسی موسم میں آتا ہے۔ تو یہ بھی اسلام کی یعنی حکمت ہے کہ اسلام کو چاند کے سے اسلامی کیلنڈر کو چاند کے کیلنڈر چاند سے منسوخ کیا گیا، اس کی سلسلے کو سامنے رکھ کر یہ کام کیا گیا، اور مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے آسانی تھی۔ اگر ایک وقت بتائیے ایک ہی ٹائم نہیں کر لیتے، فرض کر لو گرمی میں رکھ لیتے تو یہ حصہ کر لیتے، یا اس کو چاند سے منسوخ نہ کرتے، اور یا اس کو مطلب اپنے سال کو، تو پھر عبادات میں کافی مشکل پیدا ہوتی ہے، خاص کر حج کی عبادت میں اور رمضان کی عبادت میں۔ علاقوں میں کوئی علاقے سرد ہوتے ہیں، کوئی گرم ہوتے ہیں، کوئی کہاں کا کوئی موسم ہوتا ہے، تو ہر آدمی کو برابر کا مواقع ملتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی ایک اس میں رحیمیت بھی ہے، اور اسلام کی محبت اور حکومت بھی انسان بنی نوع انسان کے لیے رحم بھی کا جذبہ بھی ابھرتا ہے۔ ہمیں اس اپنے سال کے آغاز پر اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم نہ صرف محرم الحرام میں جو حرمت والا مہینہ ہے، جو عزت والا مہینہ ہے، تقریم والا مہینہ ہے، اس میں بلکہ پورے سال ہمیں دہشت گردی، فرقہ واریت، آپس کے اختلافات، عداوتیں، دشمنی کو ختم کر کے ملک و قوم ملت کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وہمی رنجشوں کو اتنی انتہا پر نہ لے جایا جائے کہ جس سے جانوں کا انسانی جان و مال کا اتلاف ہو، اور ہمیں اسلام کی اعلیٰ اور روشن تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے محرم کے مہینے بالخصوص پورا سال بے رحم
اپنے ذاتی اور اجتماعی معاملات کو امن سکون، پیار محبت اور باہمی بھائی چارے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو ہجرت کا کے یعنی ہجرت کے میں جو پیغام ملتا ہے، ہجرت سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے، وہ پیغام یہی ہے کہ اگر کوئی ظلم سخت کرے، کوئی تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، اس کو بہتر انداز سے اچھے طریقے سے مطلب کہ برداشت کرنا چاہیے۔ اشتعال میں آ کر کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جو آپ اگرچہ حق پر بھی ہو، لیکن وہ کارروائی آپ کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ حکومت وقت کا کام ہے یا قانون کا کام ہے، وہ قانون اور حکومت وقت خود وہ کام کرے۔ ہمیں اپنے سال کو، اپنے دن کو، اپنے روز و شب کو اسلام کی اعلیٰ اور روشن تعلیمات کے مطابق گزارنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وطن عزیز کو اللہ تعالیٰ خوشحالی نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کرے، ہم جس بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکالے، ہمیں اپنے ملک و قوم کے تحفظ کی ہمت عطا فرمائے، مشکلات کو اللہ پیشانی سے برداشت کرنے کا حوصلہ دے، ہمیں صبر دے، ہمیں استقامت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔